دیپالپور میں بارش کا پانی قدیم قبرستان سخی سیدن سائی میں داخل ہونے سے متعدد قبریں متاثر ہو گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی کے لیے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا عرفان علی سے۔ دیپالپور میں بارش کا پانی صرف سڑکوں تک محدود نہیں بلکہ دیپالپور کے قدیمی قبرستان سخی سیدن سائی اور عبداللہ ٹاؤن میں بھی داخل ہو چکا ہے، جہاں بہت ساری قبریں بیٹھ چکی ہیں اور کئی قبروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال پانی کی نکاسی یا قبرستان کے تحفظ کے لیے کوئی مؤثر اقدام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ذمہ داران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دیپالپور کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا اور اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور اور میونسپل کمیٹی دیپالپور سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر قبرستان میں جو پانی جمع ہے اس کو نکالا جائے اور قبروں کی بحالی کی جائے۔ آئندہ مونسون کے سیزن سے شروع ہونے کے پہلے ہی دیپالپور میں کچھ ایسے انتظامات کیا جائے تاکہ قبرستان اور شہر بچ سکے۔ جی، دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جبکہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید صورتحال بتا رہے ہیں غلام مرتضیٰ۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر موجود ہوں۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کیوسک کے قریب کا جو سیلابی ریلا ہے وہ چنیوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے۔ چنیوٹ کے درجنوں دیہات جن میں عرصہ شیخ شامل ہے، جنگڑ گلوترا ہے، موزہ بابو رائے ہے، دوسری ہے تاجے کا کوٹ ہے، موزہ سامل ہے، میاں وال کے علاقے ہیں، یہ ابھی بھی سیلابی پانی کی زد میں ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر جو کھڑی فصلیں ہیں جن میں مونجی، کماد، مکئی اور جانوروں کے دیگر چارہ جات کی جو فصلیں ہیں وہ بھی زیر آب آنے کی وجہ سے کسانوں کی مشکلات میں جو ہے وہ شدید اضافہ ہوا ہے۔ جی، لیاقت پور میں دریائے سندھ اور چناب کے تیز بہاؤ سے دریائی علاقوں میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ بیٹ پرارا کا زمیندارہ بند ٹوٹنے سے متعدد بستیاں زیر آب آ گئی۔ راستے منقطع ہونے سے علاقہ مکینوں کو نقل مکانی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاصم ممتاز سے۔ چناب اور سندھ میں طغیانی کے باعث اس وقت لیاقت پور کے نوائی علاقوں میں نیچے درجے کا سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت لیاقت پور کے متعدد بستیاں جو زیر آب آ چکی ہیں۔ اس وقت بستی حاجی مختار میں موجود ہے، جہاں بستی کے چاروں طرف سیلابی پانی موجود ہے۔ علاقہ مکینوں کو جو نقل مکانی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت راستے جو ہے منقطع ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہے۔ زمینی راستہ تو بیٹ پرارا کا منتقل ہو گیا ہے، اس میں جو نقل مکانی کرنے میں دشواری آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کر گئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ سامان جو پیچھے پڑا ہوا ہے نا، ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ نقل مکانی کر کے چلے گئے تو سامان ان کا چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ راستے اس وقت منتقل ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کو ابھی اس وقت جو ہے نقل مکانی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ جی، جہلم میں بارش کے بعد درجنوں دیہات کو شہر سے ملانے والی اہم شاہراہ روہتاس روڈ پر جگہ جگہ گڑھے بن گئے۔ سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہمارے نمائندے نوید بٹ اس وقت روہتاس روڈ پر موجود ہیں، تفصیلات وہ بتا رہے ہیں۔ بالکل، میں اس وقت شہر کو جو درجنوں دیہات سے ملانے والی شاہراہ ہے روہتاس روڈ، اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، جہاں پر تھوڑی سی بارش ہو جائے یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جہلم کی یہ مصروف ترین شاہراہ بارہا اس کی جو ہے نا اس کی تعمیر کی گئی، لیکن کسی منصوبہ بندی کے بغیر۔ اس بار بھی اس پہ کروڑوں روپے لگ چکے ہیں۔ ٹھیکیدار نالے بنا رہا ہے، پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی۔ ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ اس کی پہلے سیوریج کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کے بعد اس روڈ کی تعمیر کی جائے۔ شہری موجود ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ کئی بار تعمیر کی گئی ہے لیکن بغیر منصوبہ بندی کے تعمیر کی گئی ہے۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ سڑک کی تعمیر کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے اور نکاسی آب کا مسئلہ حل کیا جائے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ جی،